بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ اگر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام میری بیعت نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کو وہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ عباس، جاؤ فوج یزید کے پاس جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ تو جناب عباس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام فوج یزید کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام شب عاشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں، یہ فوج جو تم دیکھتے ہو یہ سب لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اور کل مجھے یہاں پر قتل کیا جائے گا۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو بازاروں میں بے پردہ کر کر پھرایا جائے گا۔ اے لوگوں، تم لوگوں نے میرا مدینے سے لے کر یہاں تک بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں۔ چلے جاؤ، واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ تو وہ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر جائیں؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم سب لوگوں کو شہادت کا مرتبہ میں تمہیں اللہ کے رسول سے لے کر دوں گا، جاؤ، چلے جاؤ، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سب کے چہروں کی طرف دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے۔ عباس، چراغ کو بجھا دو۔ بس جیسے ہی چراغ کا بجھنا تھا، آپ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے کہا کہ عباس، چراغ کو جلا دو۔ جیسے ہی چراغ جلا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار کو اپنی گردن پہ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے مولا، اگر ہم ان ظالموں کے سامنے آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پر قربان میرے مولا۔ اگر آپ ابھی حکم دیں تو ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ، جیسے مجھے ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے۔ اے میرے بھائی حسن، جیسے ساتھی مجھ کو ملے ایسے تم کو بھی نہ ملے۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے کہ جاؤ اور جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ اذان علی اکبر آئی اور نماز کے دوران مولا کے چاہنے والوں پر فوج کا حملہ ہوا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا مولا کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ کبھی جون، کبھی حر، کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر، پھر معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا تو امام حسین علیہ السلام خیموں کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اس غریب امام کا آخری سلام قبول فرمانا۔ واہ ویلا کی صدائیں عام ہونے لگیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زینب، میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ ایک خیمے کی طرف آتے ہیں جہاں پر ایک بیمار سویا ہوا تھا اور آپ فرماتے ہیں کہ علی، اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ تو امام سجاد بستر مرگ سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے بابا پورے خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بابا، جناب عباس، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہر کنارے سو رہے ہیں۔
علی اکبر، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو پرچی لگی ہے اور اس کی لاش وہاں پڑی ہے۔ ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہوتا چلا گیا۔ اتنے میں زین العابدین سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اے میرے مولا، مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں۔ اتنے میں آپ فرماتے ہیں کہ سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں شہید ہونے دو، اس کے بعد تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں کے ساتھ قیدی بنا کر بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ سجاد، یزید کے محل میں تمہیں خطبہ سنانا ہے۔ اتنے میں آپ رونے لگے اور سر اٹھا کر یہ پوچھنے لگے کہ بابا، آپ نے اتنا پرانا پھٹا ہوا لباس سے تن کیا ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، سجاد، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میرے لباس کو اتار دیں گے، لاش کو لوٹیں گے، خیام کو لوٹیں گے۔ شاید اس غریب کا پرانا لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ جائے۔ بس آخری الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی میدان میں آئے، آپ میدان میں آ کر فرمانے لگے کہ اے لوگوں، غور سے دیکھو، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں۔ میں وہ ہوں جسے وہ اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جسے تمہارا رسول اپنے سینے پر سلاتا تھا۔ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ میں وہ ہوں جب نماز کے دوران رسول اللہ کی پشت پر آتا تھا تو وہ میرے احترام میں اپنے سجدے کو طول دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگوں، تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے اور اس دنیا کے بدلے اپنی جنت کو گنوایا ہے۔ اے لوگوں، یہ بتاؤ کہ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق کھایا ہے یا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میرا کیا جرم ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تم نے کوئی جرم کیا ہے، تم کو ہم اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگوں، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ آج اس کی اولاد کو اس بیاباں میں قتل کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بات کو مت سنو اور حملہ کر دو۔ بس اتنے میں امام حسین علیہ السلام پر حملہ ہو گیا۔ بس اس دن تاریخ نے یہ بات لکھ دی کہ ایسی جنگ آج تک تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاشیں ہواؤں میں اڑتی رہیں، ہزاروں لوگ ہواؤں میں فنار ہوتے رہے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ کے گھوڑے پر حسین ابن علی تھا۔ بس تاریخ نے لکھ دیا کہ فوج یزید کوفہ تک بھاگتے بھاگتے پہنچ گئی۔ اتنے میں عمر ابن سعد کہتا ہے کہ شمر، تم ابھی تک اتنے خاموش کیوں ہو؟ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اتنی دیر میں شمر کہتا ہے کہ اگر میں میدان میں جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ اگر ہم حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو اس سے کیا لڑیں گے؟ اس میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ شمر کہتا ہے کہ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ اتنی دیر میں خیموں کو آگ لگائی دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیروں سے وار کرو۔ اتنے میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ ادھر خیموں میں آگ لگنی شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں تو کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ پھینک کر مارے۔ تو کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی تلوار پھینکتا ہے، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا۔ بس جس کے پاس جو کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی حسین ابن علی کی طرف پھینکتا رہا۔ بس اتنی دیر میں آواز آتی ہے کہ حسین، حسین، تو کامیاب ہو گیا۔ وہ تیر، وہ تلوار، وہ نیزے، وہ پتھر، ہر چیز امام حسین علیہ السلام کے جسم پر لگتی رہی۔
امام حسین علیہ السلام کے جسم پر کوئی بھی جگہ خالی نہ تھی، نہ آپ زمین پر تھے نہ زین پر تھے، بس تیروں کی آسمان پر تھے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ، حسین گر گیا، جا کر اس کا سر قلم کر دو تاکہ ہم جا کر یہ خبر یزید کو سنائیں اور ہمیں ہمارا انعام مل جائے۔ وہ قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ روتا روتا واپس آ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں شمر کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، لاؤ چاقو دو مجھے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف چاقو لے کر جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں، اور شمر چاقو کو امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھتا ہے۔ اتنے میں شمر یہ غور کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کچھ پڑھ رہے ہیں، تو شمر یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید امام حسین پچھتا رہے ہیں۔ تو شمر یہ سوچتا ہے کہ میں سنتا ہوں اور جا کر یزید کو یہ باتیں بھی بتاؤں گا۔ اتنے میں شمر کان قریب کر کے سنتا ہے تو امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ قبول فرمانا، تیرے حسین نے تیرے دین پر ہر چیز قربان کر دی۔ اے اللہ گواہ رہنا، تیرے اس نبی کے نواسے نے تیرے دین پر سب کچھ فدا کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ آپ شمر سے فرماتے ہیں کہ اے بدبخت، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو شمر کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، تم نبی کے نواسے ہو، علی کے بیٹے ہو، فاطمہ کے بیٹے ہو۔ تو اے بدبخت، تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا کہ مجھے تمہیں قتل کرنے سے سونا ملے گا، جائیداد ملے گی، حکومت ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور خنجر کو امام حسین علیہ السلام کے گردن پر چلاتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے، اور بس نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہوا، فوج یزید میں خوشی پھیل گئی، وہ ناچنے لگے، اچھلنے لگے۔ تو عمر بن سعد نے کہا جاؤ لوٹو، اہل بیت کے تمام خیموں کو لوٹ لو۔ بس فوج یزید خیموں کی طرف بڑھتی ہے اور وہاں بیویوں نے ماتم شروع کر دیا۔ بس فوج یزید خیموں میں ہر چیز کو ایک ایک کر کے لوٹتی ہے۔ اتنے میں شمر نے دیکھا کہ وہاں میدان میں ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہے۔ اس بچی کے پاس وہ گیا۔ اس بچی نے سوچا کہ شاید میں یتیم ہو گئی ہوں تو یہ میرے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ شمر نے دیکھا کہ اس بچی کے کانوں میں بالیاں ہیں۔ اس شمر نے ان بالیوں کو زور سے پکڑا اور زور سے کھینچ دیا۔ وہ بچی کربلا کی زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی دادا علی کہاں ہیں آپ؟ بس بیویاں بے پردہ ہو گئیں، کربلا کی زمین پر بے وارث ہو کر بیٹھ گئیں، تمام خیمے جل گئے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ تمام لوگوں کے سر کاٹ کر میرے پاس لائے جائیں اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور تاکہ یہ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ جو بھی یزید کیا کہا نہ مانے گا، اس کی فرما برداری نہیں کرے گا، تو اس کی بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کیا جائے گا اور یہ سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ شمر نے کہا لاشوں کو تیار کرو، گھوڑوں کو لگاؤ۔ کسی نے کہا کہ اکبر کی ماں لیلہ ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے اکبر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لاش علیحدہ کر لو۔ کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش علیحدہ ہو گئی۔ کسی نے کہا اونا محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، اس کی لاش بھی علیحدہ ہو گئی۔ کسی نے کہا حر ہمارے قبیلے سے ہے۔ کسی نے کہا ہم جناب عباس پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے، ہم اس پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ تاریخ نے یہ بات لکھ دی کہ تمام شہداء ہر ایک کے لیے کسی نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ ہمارے قبیلے سے ہیں، ہم اس کی لاش کو پامال نہیں کریں گے، اس کے اوپر سے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اور تمام شہداء کی لاشوں کو علیحدہ کر لیا گیا۔
بس ایک غریب باپ کا بیٹا امام حسین علیہ السلام زمین پر، کربلا کی زمین پر پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ بس شمر کہنے لگا کہ پامال کرنے کے لیے حسین علیہ السلام کی لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے، جاؤ جو گھوڑے تیار کیے گئے تھے ان کو چھوڑ دو۔ بس گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں تو کبھی مغرب سے مشرق کی طرف جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہوتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف ہوتی رہیں، ان کا سینہ اور پشت ایک ہو گئے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہو رہی ہے، وہاں فوج یزید ہنس رہی ہے، جھوم رہی ہے، وہاں بیویاں رو رہی ہیں۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ واحد دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ سلام ہو تمام شہداء پر، سلام ہو نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام پر۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔